السلام علیکم۔ دعائے گنج العرش زبردست فیض و برکات کی حامل یہ دعا اپنے اندر بڑے کرشمات، بڑے معجزات اور بڑے فوائد رکھتی ہے۔ اگر اس دعا کو پرفیکٹ انداز میں سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ تھنک کیا جائے، اس دعا میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کا کھلے عام اگر علن اعلان اقرار کیا جائے، ان الفاظوں کو اگر دل سے قبول کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مسئلہ آپ کا رہ جائے۔ رٹی رٹائی اور بغیر سوچے سمجھے اگر اس دعا کو پڑھو گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جس بھی قسم کا مسئلہ ہو، جس بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مالی تنگی ہو، کسی بیماری نے آن گھیرا ہو، جانے کا نام نہ لے رہی ہو، پریشانیوں میں گھر چکے ہو، ہر طرف مایوسی کا سما ہو، کوئی اچھا نیک راستہ نکلنے کی امید باقی نہ رہی ہو، مایوس مایوس سے ہو چلے ہو، زندگی سے نفرت سی محسوس کرنے لگتے ہو، کسی کام میں اگر دل نہ لگتا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس دعا کی طرف لوٹو، اس دعا کو پڑھو۔ پڑھنے سے پہلے سوچو سمجھو اور اس دعا میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کا کھلے عام اقرار کرو کہ یہ جو اس دعا میں لفظ لکھے گئے ہیں، یہ جو الفاظ کو بیان کیا گیا ہے، میں انہیں دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا کھلے عام اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کو یکتا تن تنہا مالک اور وارث مانتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مشکلات کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ از سپریم، ون اینڈ اونلی، کہ اللہ یکتا ہے، اللہ تن تنہا مالک و وارث ہے، اس کا کوئی پیرل ہے نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، اس جیسا اپنے آپ کو فیل کر سکے۔ کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں، کسی میں اتنا حوصلہ ہے ہی نہیں کہ وہ میرے اللہ کے پیروں میں آ جائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ خاک آلود ہے اور خاک آلود ہو کے مرے گا۔ اللہ ایک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو، دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اس حقیقت کو سمجھ گئے، دل و دماغ میں بٹھا لیا، تو پھر جو بھی مسئلہ تم اللہ کے سامنے ڈسکس کرو گے، اللہ کے سامنے رکھو گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے، مسئلے کا حل نہ نکالے، کہ اللہ اہم ہی ہے، نعوذ باللہ، یہ اہم ہی سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے سامنے جب التجا کرو گے، اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو گے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے، سیدھی راہ کا مسافر بن جاؤ گے، سیدھی راہ کی طرف چلنے لگ جاؤ گے، نیک اور نیک اعمال کی طرف لوٹ آؤ گے، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ گے، تو اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ قریب آئے گا، ہماری محبت کو ایکسیپٹ کرے گا، اپنی قربت سے نوازے گا۔ تم اللہ کے دروازے پر آؤ تو صحیح، اللہ کی محبت کو ایکسیپٹ تو کرو، اللہ کو سوچو سمجھو تو صحیح۔ بغیر کسی سمجھ کے کوئی کام اگر تم کرو، کیا وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے؟ ایک عمارت اگر بنانی ہو، اگر بغیر سوچے سمجھے صرف سرمایہ ہی لگا دو، کیا وہ عمارت تعمیر ہو جائے گی، مکمل ہو پائے گی؟ پہلے ایک نقشہ بناؤ گے نا، ذہن میں سوچو سمجھو گے نا، اس تعمیرات کے ایک ایک اینگل پر کئی کئی ماہ ڈسکس کرو گے نا، آرکیٹیکچر سے مشورہ کرو گے، اس کے بعد پھر سرمایہ لگاؤ گے، یا ایسے ہی سرمایہ لگا دو؟ جب ایک عمارت کی تعمیر میں سوچ شامل ہوتی ہے، سمجھ کو شامل عمل کر لیتے ہو، تو پھر اللہ نعوذ باللہ اہم ہی ہے وہ، کہ اللہ کی ذات سپریم نہیں۔ دل سے اقرار کرو، اگر دل سے اقرار کیا، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے بیان کر دیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سب کا گناہوں کی معافی مانگ لی، اپنے تمام دکھڑے اللہ کے سامنے رکھنے لگ گئے، اس سے باتوں میں مصروف ہو گئے، تو پھر دیکھو کیا کامیابی نصیب ہوتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ زندگی کے اس اینگل کو سمجھو،
میری اس التجا پر غور کرو۔ دعائے گنج العرش بڑے فضائل کی حامل اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی شخصیت ہے، اللہ کے واحد اور یکتا ہونے کی مہر ہے، مہر ثبت ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ دعا بیان کرتی ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ حقیقی ہے، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ سبحان اللہ، یہی کنسیپٹ اس دعا میں بیان کیا گیا۔ اسی کنسیپٹ کو ہم نے آگے لے کر چلنا۔ زندگی میں ہم نے کامیاب ہونا ہے، اپنے آپ کو زندگی میں کسی مقام تک پہنچانا ہے، دکھوں سے نجات اگر چاہتے ہیں، تکلیف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مسئلے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو دوستو اللہ کی طرف لوٹو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، اس حقیقت کو سمجھو، اللہ کی ایگزسٹنس کو محسوس کرو اور اسی کی راہ کا مسافر بن جاؤ۔ المختصر، ٹینشن ہے، ایگزائٹی ہے، پینک ڈس آرڈر کے دورے پڑتے ہیں، کڈنی پین ہے، خدا نخواستہ کینسر ہے، ہارٹ اٹیک سے محسوس ہوتا ہے، اداسی ہے، ویرانی ہے، مالی تنگی ہے، مالی پریشانی، نظر بد ہے، جنات سے ڈر محسوس ہوتا ہے، دشمنوں سے سخت خطرے میں ہو، جان کا خطرہ ہے، تو فوراً اور پہلی فرصت میں اس دعا کو پڑھنے میں لگ جاؤ، اس دعا کو فیل کرو، اس دعا کو سمجھو، سوچو اور اس پر عمل کرو، اور اللہ کی وحدانیت پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرو، اور اللہ کی ایگزسٹنس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سمپل سا خلاصہ ہے، اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے، رو دھو کے اللہ کو منانے میں لگ جاؤ گے، اللہ کی دوستی کو پروان چڑھاؤ گے، اللہ کی دوستی کو ایکسیپٹ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں زندگی بھر کی نعمتوں سے نوازے گا، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اس کیمے خاص کو اپنے پلے باندھ دو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہی اس دعا کا مفہوم ہے، یہی بیسک میتھ ہے، یہی اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ ہم یکتا پرست ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے واحد اور یکتا ہونے پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جب ہم بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر عام روٹین میں عمل کیوں نہیں کرتے، اللہ کے قریب آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو دوستو برائے مہربانی آپ کا اپنے اوپر احسان عظیم ہوگا اگر اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نیکی کے کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج وقت پر ادا کرو، انسانوں کے کام آؤ، پرندوں کو باجرہ ڈالو، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، تو اللہ تمہارے کاموں میں، تمہاری اصلاح میں، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچانے میں مصروف عمل ہو جائے گا۔ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی امر ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، قبر کی زندگی بہتر ہو جائے گی، یہ دنیا بہتر ہو جائے گی، اور آخرت تو ہونا ہی ہونا بہتر ہے۔ تو یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو، فانی فی اللہ ہو جاؤ، اس بات کر دو، اپنے آپ کو فنا کر لو، اپنی ذات کی نفی کر دو، اور اللہ کے سامنے، اللہ کی بڑائی کے سامنے سجدہ شکر بجا لو۔ پھر دیکھو ہر طرح کا مسئلہ حل ہوگا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ڈپریشن دور ہو جائے گی، پریشانی کو ختم ہوگا، خوشی میسر آئے گی، روحانی سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور خدا کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کرو اور دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔